بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو انفارمیشن ورلڈ۔ دوستوں، ہم میں سے شاید ہی کسی نے ٹک ٹاک کے بارے میں نہ سنا ہو۔ ٹک ٹاک اس وقت دنیا کی مشہور ترین ایپلیکیشن میں سے ایک ہے۔ ٹک ٹاک ایک ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن ہے جس کو 500 ملین سے بھی زیادہ دفعہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، لیکن بہت کم لوگ ٹک ٹاک کو بنانے والے انسان کی کہانی جانتے ہیں، اور آج یہ آدمی چائنا کا 9واں امیر ترین انسان ہے۔ یہی کہانی میں آپ کو اس ویڈیو میں سنانے جا رہا ہوں۔ ٹک ٹاک کو ایک بائٹ ڈانس نامی چائنیز کمپنی نے بنایا ہے۔ اسی ٹک ٹاک کمپنی کے مالک یعنی فاؤنڈر کا نام جس نے ٹک ٹاک کو بنایا ہے زینگ یومنگ ہے۔ 36 سالہ زینگ یومنگ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ چائنا کی نینکا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد 2008 میں اس نے مائکروسافٹ جوائن کر لی، لیکن اس کا دل زیادہ وہاں نہیں لگا۔ جلد ہی اس نے مائکروسافٹ کو چھوڑ کر ایک فین فو نامی کمپنی کو جوائن کیا، لیکن یہ کمپنی چل نہیں سکی اور زینگ جاب لیس ہو گیا۔ اس کے بعد زینگ نے 99fong.com نامی اپنی ایک کمپنی بنائی، لیکن 2011 میں ایک آئیڈیا نے اس کی زندگی تبدیل کر دی۔ زینگ نے نوٹس کیا کہ چائنا اور باقی پوری دنیا میں لوگ کمپیوٹر سے زیادہ موبائل فون میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور اسی آئیڈیا کو لے کر زینگ نے 2012 میں بائٹ ڈانس نامی ایک کمپنی بنائی۔ یہی وہ کمپنی ہے جس نے آگے چل کر ٹک ٹاک کو بنایا، اور زینگ کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی۔ دوستوں، بائٹ ڈانس نامی یہ کمپنی موبائل فون ایپلیکیشنز بناتی تھی، لیکن زینگ کے سامنے ابھی بہت سی مشکلات۔ بائٹ ڈانس نے جو پہلی ایپلیکیشن بنائی تھی وہ کسی مسئلے کی وجہ سے چائنیز گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا، لیکن زینگ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ایک ایسی ایپلیکیشن بنانا چاہتا تھا جو چائنیز لوگوں کو دن بھر کی خبریں ان کے موبائل میں دیتی رہے۔ زینگ نے کئی انویسٹر سے بات کی کہ وہ اس ایپلیکیشن کو بنانے کے لیے زینگ کو پیسے دیں، لیکن اس کو ہر جگہ سے انکار ہی سننے کو ملتا تھا۔ لیکن زینگ نے ابھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ مائکروسافٹ جیسی کمپنی میں اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر اب یہ دھکے کھا رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، کوئی بھی بڑا گول اچیو کرنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے۔ آخر کار اگست 2012 میں ایک انویسٹر زینگ کی کمپنی میں پیسے لگانے کے لیے تیار ہو گیا، اور اسی طرح زینگ نے ٹوٹیو نامی ایک نیوز ایپلیکیشن بنا لی۔ اگلے 2 سالوں میں اس ایپلیکیشن کو 1,30,00,000 لوگ استعمال کر رہے تھے، اور زینگ کو بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ دوستوں، اب آتے ہیں ٹک ٹاک کی طرف۔ ستمبر 2016 میں بائٹ ڈانس نے ایک ایپلیکیشن بنائی۔ ایپلیکیشن کا نام ڈوئن تھا۔ یہ ایپلیکیشن دراصل ٹک ٹاک ہی تھی، جس کو چائنا میں ڈوئن کہتے ہیں، اور آج بھی یہ وہاں اسی نام سے استعمال کی جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایپلیکیشن چائنا میں بہت مشہور ہو گئی، اور کروڑوں لوگوں نے اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ زینگ نے اب سوچا کہ کیوں نہ اس ایپلیکیشن کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ پھر یہی سوچ کر اس نے ستمبر 2017 میں اسی ایپلیکیشن کو ٹک ٹاک کے نام سے دنیا بھر میں لانچ کر دیا، اور پھر کچھ ہی مہینوں میں ٹک ٹاک باقی دنیا میں بھی مشہور ہونا شروع ہو گئی۔ چائنا میں اس کو لوگ ڈوئن کے نام سے ہی استعمال کر رہے تھے۔ نومبر 2017 میں زینگ نے ایک مشہور ایپلیکیشن میوزک لے نامی ایپلیکیشن کو $1 ارب میں خرید لیا، جو کہ ٹک ٹاک جیسی ہی تھی۔ اب زینگ نے میوزک لے کو ٹک ٹاک کے ساتھ مرج کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پوری دنیا میں ٹک ٹاک جیسی ایپلیکیشن کا اب کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ دوستوں، حیران کن طور پر اس دوران زینگ کا اپنا کوئی اکاؤنٹ ٹک ٹاک پر موجود ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ ٹک ٹاک صرف ینگ لوگوں کے لیے ہی ہے، اور زینگ کافی بڑا ہو گیا ہے۔ لیکن اس نے آفس میں اپنے سارے امپلائیز کے لیے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنانا لازمی کیا ہوا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان امپلائیز کو اپنی ویڈیوز پر اچھے خاصے لائکس لانا ہوتے تھے، ورنہ ان امپلائیز کو آفس میں ہی پش اپس کرنے ہوتے تھے۔ دوستوں، آج ٹک ٹاک
75 مختلف لینگویجز میں اویلیبل ہے اور دنیا کی مشہور ترین ایپلیکیشن میں سے ایک ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری انفارمیشن والی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کا شکریہ، اللہ حافظ۔